اگر پاکستان گیا جیت پھر تو ہمارا نکاح ہوگا عید سے پہلے. اگر پاکستان گیا ہار پھر آپ کا ہمارا نکاح ہوگا عید کے بعد. مفتی عبدالقوی کسی ایسی خوبصورت محترمہ کو جو پیغام نکاح بھیجے اس کو میں بھاگنے نہیں دیتا. محترمہ سے تعلق نکاح یہ سکون کے لیے. نکاح کہاں ہوگا؟ زیادہ توقع یہی ہے کہ شارجہ میں ہوگا. راکھی ساونت سے ہم نے سنا 14 فیبروری کو آپ کا نکاح تھا، تو نکاح ہو گیا، ہونا ہے یا ہوگا اگلی فیبروری تو گزر گئی. کیا کنڈیشن ہے اس ٹائم؟ راکھی ساونت پاکستان آئیں گی، آپ دبئی جائیں گے، آپ دلہن بیاہ کے دبئی سے لے کر آئیں گے، انڈیا سے بیاہ کے لائیں گے، یا وہ پاکستان آ کے خود سے آپ کے ساتھ کریں؟ ہاں، بہت اچھے سوالات ہیں. صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ہی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے دعا کی. ایک ہمارے وہ رات میں نے پتہ کیا ہے، وہ درانی صاحب جو ہے وہ بھی انڈین نیشنل ہے. بہرحال ان سے نکاح ہوا، کب تک ہوا، کتنی دیر ہوا. پھر ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے 16-17 دن ان کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا، پھر وہ بھاگ گئے. اب وہ بیچاری جب بے سہارا ہوئی نا، اس نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے دعا کی. دعا کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی. آپ بھی ذہین ہیں، آپ نے اس جملے سے یہی سمجھا کہ پاکستان مولوی نکاح یعنی مفتی عبدالقوی سے نکاح کروں گی، کیونکہ پاکستان کے 26 یا 28 کروڑ میں ایک ہی مولانا ہے پاکستانی جو نکاح کے معاملے میں دلیر ہے. یہ بات شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جو مجھے کہا وہ سب کے سامنے ہے کہ مر رہی ہوں. میں نے کہا یہ نہیں کہنا تھا مر رہی ہوں، یہ کہیں کہ خوش ہو رہی ہوں. قوی صاحب یوں ہیں. بہرحال انہوں نے اچھے کلمات بولے، اس لیے دیکھیں ان کی روز بروز عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد معاملات، پھر ہمارے ایک انگلینڈ کے شاہ صاحب ہیں، وہ درمیان میں آئے، وہ بہترین واسطہ سے ان کے اور ہمارے درمیان. اسی طرح 5 کے قریب انڈیا چینل کے لوگ آئے، بڑے اچھے چینل. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے اس وقت بڑا نام وہ جڑے ہیں ہمارے ساتھ، اور دبئی سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ راکھی. اس وقت بھی ہماری میں گفتگو کر رہا تھا، وہ سن رہی تھی. آپ نے پرپوز کیا؟ میں نے یہ پرپوز کیا کہ جس طرح آپ فرما رہی ہیں نا کہ میں آنے والی نامور اور خوبصورت خواتین کے پیغام نکاح کا انکار نہیں کرتا، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی ہو. صرف ایک شرط ہو کہ وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو. جب وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے، مفتی صاحب قبلہ کو یاد کر رہی ہے، تو مانا سمجھو کہ مانا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہے جسے ہم نے لبیک ہی کہنا. اب یہ راکھی صاحبہ کے جو معاملات ہیں، اس میں نے یہی کہا کہ جب نکاح میں آئیں گے تو ہمارا نعرہ ہے تبدیلی. آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا، کیونکہ اس وقت یہ کہیں کہ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں مریدین کہ یہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جو ہماری خانقاہ کی پگڑی کا مالک ہے، یہ اس کی بیوی ہے. پردہ شردہ کروانا شروع کر دیں گے. راکھی ساونت پردہ کرے گی؟ نہیں، چہرے کا کوئی پردہ نہیں. آپ جس طرح لباس میں بیٹھے ہیں، میرے نزدیک شرعی طور کے اوپر آپ کا لباس ٹھیک ہے. میں ان دقیانوسی لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ان کو یہ کہوں کہ جناب فلاں طرح کا لباس فلاں. میں نے عالم عرب کے اندر دیکھا ہے الحمدللہ پاک. میں نے ایسی بچے یورپ میں بھی دیکھے ہیں جن کی تہجد کی نوافل قضا نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ نے فطرت کے مطابق چلنا ہے. پاکستان رہیں گی، ملتان رہیں گی راکھی ساونت، یا آپ دبئی جایا کریں گے کبھی کبھی؟ نہیں، آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہ میں میاں نواز شریف نہیں ہوں، میں مفتی عبدالقوی ہوں. اداروں سے پوچھوں گا. ہمارے جنگ سے تعلق ہے ہمارے محسن نقوی صاحب کا. اسی طرح ہمارے حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب سے تو میرا اس وقت کا تعلق ہے جب وہ ابھی کرنل تھے اور مدینہ پاک میں حفظ قرآن کر رہے تھے. اداروں سے پوچھیں گے. انہوں نے کہا اوکے تو محترمہ کو لائیں گے. اگر کہیں کہ نہیں تو آپ گھر دباد بن جائیں گے. بس ہم دبئی میں رہ جائیں گے. اور ہمارے بہت سارے دوست ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے کہا جی 15 دن کے لیے جاپان آ جائیں اور ہنی مون یہاں منائیں. 5 لوگوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ جناب ولیمہ ہماری طرف سے ہوگا، مثلا پیر، منگل، بدھ، خمیس، جمعہ، 5 دن مسلسل مفتی صاحب کا ولیمہ ہو. آپ مجھے خود بتائیں کہاں راکھی ساونت، کہاں ملتان میں رہنے والا مفتی عبدالقوی؟ راکھی کے ساونت ہم تو یوں نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہاں مفتی قوی اور کہاں راکھی ساونت. اب راکھی ساونت کے دل میں جو بات آئی، اگر مولوی صاحبان ناراض نہ ہو، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے تو اللہ نے ڈالی نا. کہاں ملتان، کہاں راکھی ساونت انڈیا کی، کہاں جناب اس کے ساتھ دھوکے ہوئے، کہاں اس کو پھر آخری آسرا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ملے. اور میں نے رات اس کو کہا، وہ بیٹھی تھی وہاں دبئی کے اندر میچ دیکھ رہی تھی،
تو میری جس طرح طبیعت میں مزہ ہے، آپ کے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا پاکستان گیا اگر خدا نخواستہ ہے، سب سے پہلے پاکستان، یہ نعرہ میں نے پرویز مشرف کو میں نے دیا تھا، یہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے پاکستان، یہ میں نے پرویز مشرف صاحب کو کہا تھا، اور ان کے ساتھ میری جو دوستی تھی وہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ بھی کھلے دل و دماغ کے تھے اور اعلیٰ حسب و نسب کے تھے، فطرت کی سائڈ جاتے تھے، ہیں فطرت کی سائڈ جاتے تھے. فطرت کی طرف، اور فطرت کی طرف جانے والا اوکے ہوتا ہے، ہاں جو غیر فطرت کی طرف جاتا ہے وہ اسی طرح ذلیل ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارے لوگ سیاستدان ذلیل ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں فوج سے کیوں محبت ہے کہ یہ بھی فطرت والے لوگ ہیں، فطرت کی طرف جاتے ہیں. پرویز مشرف بھی فطرت والی شخصیت تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آپ لوگ، آپ بتا رہے تھے راکھی ساونت میچ دیکھ رہی تھی انڈیا کا. رات بات ہوئی تو ایک شاہ صاحب ہمارے انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا بات کریں راکھی صاحبہ سے، میں نے کہا کرائیں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا پاکستان اللہ کرے جیتے، جس کی توقع نہیں ہے، اگر پاکستان گیا جیت پھر تو ہمارا نکاح ہوگا عید سے پہلے. یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا. اگر پاکستان گیا ہار پھر آپ کا ہمارا نکاح ہوگا عید کے بعد. لیکن نکاح ہوگا، نکاح تو ہوگا، نکاح تو ہوگا. مفتی عبدالقوی کسی ایسی خوبصورت محترمہ کو جو پیغام نکاح بھیجے چھوڑ اس کو میں بھاگنے نہیں دیتا. That's nice. یہ جرأت کی بات ہے نا. اچھا نکاح کے بعد مجھے یہ بس یہ نکاح انڈیا میں، پاکستان میں یا دبئی میں، نکاح کہاں ہوگا؟ ہم محترم عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے ہیں. اڈیالہ میں؟ جیسے جیسے بشرا بی بی کہتی جائیں گی ان کو وہ مانتے گئے، جیسے جیسے راکھی صاحبہ ہمیں کہتے جائے گی. زیادہ توقع یہی ہے کہ شارجہ میں ہوگا نکاح، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جاپان جائیں گے ہنی مون منانے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے. اب ان کی خواہش ہے کہ بچہ پیدا کیا جائے، لیکن بریکنگ نیوز ہے ہم سب کے لیے. میں آپ کے لیے جان بوجھ کے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے، لیکن مفتی عبدالقوی خوش نصیب ہے. شادی میری ایک ہے جس سے میرے الحمدللہ بچے ہیں، پھر بچوں کے بچے ہیں. آپ کو ایک آخری مزیدار بات سناتا ہوں. جب میں گھر میں آیا تو اس کی بلا والدہ صاحب سب کو اکٹھا کیا. میری عزت کی وجہ بھی یہی ہے. ہاں جی، تو راکھی ساونت کے حوالے سے بچے ہارے، آج کے زمانے میں ہر آدمی باخبر ہے. تو وہ میرا جو نواسہ تھا نا، تو ہمارے حضرات کہتے تھے کہ نواسے کو جتنا پیار دو گے یہ سنت ہے. تو میں ادھر بھی نواسا ادھر بھی نواسا. وہ نواسا ذرا سیاںہ ہے، وہ میری داڑھی کو یوں کر رہا ہو، تو جب اٹھنے لگا کہنے لگا نانو کوئی اور نانی آ رہی ہے. تو اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ بچہ ہو تو پھر میرے خیال میں ان کو کہہ دے جائے گا کہ ٹاٹا، کیونکہ میں اپنے بچوں پر اپنے معاملات میں کسی پہ ظلم اور جبر نہیں کرتا. اور اگر انہوں نے سکون کے لیے جس مقصد کے لیے نکاح ہوتا ہے، دیکھیں میرا قرآن کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ بھی آج آپ کے پروگرام سے بڑی علمی بات کر رہا ہوں. محترمہ سے تعلق نکاح یہ سکون کے لیے ہے. محترمہ سکون کے لیے نکاح کریں، انشاءاللہ بہترین ان کے لیے سکون ہے.